الحمد لله الذي بيده تشريف الأحوال وتخفيف الأثقال، والصلاة والسلام على سيد الهادين إلى محاسن الأفعال، وعلى آله وصحبه المسارعين له في الصفات والأعمال. بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة وسلام عليك يا عليك واصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد رسول مکرم شفیع امم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد قابل احترام سامعین ذی وقار میرے محترم مکرم معزز برادر اکبر حضرت علامہ مولانا قاری عمر مطلوب طاہری صاحب، میں ان کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے آج کی اس پسند میں لب گشائی کا موقع عطا کیا. اللہ حضرت کے علم کے اندر، عمل کے اندر، عمر کے اندر برکتیں عطا کرے. اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. مجھے آج اس موضوع پر اظہار خیال کرنے کا موقع فراہم کیا گیا وہ تھا برکات علم. میں یہ بات سب سے پہلے کہوں گا، صاحب یہ علم ہی کی برکت سے ہے کہ مجھ جیسا نچیز سا بندہ عزت کی مسند پر بیٹھ کر آپ کے سامنے اللہ رسول کی باتیں سنا رہا ہے. میرے پلے تو کچھ بھی نہیں اگر یہ صدقہ ہے تو یہ علم دین کی برکت سے ہے. انسانیت کے نقطۂ آغاز سے لے کر کے انسان کو جو فوقیت دی گئی، جو عزت اور عظمت سے نوازا گیا، حضرت آدم کو تاج شرافت سے بخشا گیا، تو بھائی یہ علم ہی کی برکت سے تھا. یاد رکھیے اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے، بلکہ خالق نے قرآن کے اندر کہا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے میرے محبوب ان بندوں سے کہہ دیں کہ جاننے والے اور جاہل یہ برابر نہیں ہو سکتے. عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے. ایک درجے کے اندر ان کو کبھی نہیں رکھا جا سکتا. رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا: من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس بندے کے ساتھ بھلا چاہتا ہے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں. میرے اور آپ کے خیال کے پر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں یار فلاں شخص کے پاس بڑا مال ہے، اللہ نے بڑی دولت دی ہے، اس کے بچے زیادہ ہیں اور اس کا گھر بڑا ہے، اس کے پاس گاڑی بڑی ہے. ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اس پر اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ بڑا راضی ہے، بڑی خیر سے نوازا. نہیں، لیکن آمینہ کے لال نے فرمایا: من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس کے ساتھ بھلا چاہتا ہے اسے دین کی فقاہت عطا کرتا ہے. کسی بندے کے پاس دین ہونا، دین کی سمجھ آ جانا، اگرچہ دنیاوی اسباب و سامان کم ہی ہوں وہ مانے نہیں لگتے، لیکن آمینہ کے لال علیہ السلام نے فرمایا دین کی سمجھ ہونا آدمی کے پاس یہ سب سے بڑی خیر ہے اللہ کی طرف سے. اور جناب آدم علیہ نبی کی نا سے لے کر جو انسان کو عزتوں کے تاج سے نوازا گیا ہے تو وہ علم ہی کی برکت تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیق کے آدم کرنا چاہیے تو ملائکہ سے مشورہ کیا جاتا ہے کہ ملائکہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو کیا کہتا ہے کہ مالک پیدا کر کے کیا کرے گا؟ خون ریزیاں کرے گا، فساد کرے گا. اللہ اسے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے ضرورت ہے تیری پاکی کی جائے، حمد بیان کی جائے. ہم ملائکہ ہیں نا تیری تسبیح و تحلیل میں لگے رہتے ہیں، ہمارا کام ہی نہیں ہے. اللہ تو آدم کو نہ بنا،
تو خالق فرماتا ہے کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتا، مجھے پتا ہے تم نہیں جانتے۔ پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق کی جاتی ہے، آدم انہیں ملائکہ کے سامنے لا کر کے کھڑا کیا جاتا ہے اور کچھ چیزیں پیش کی جاتی ہیں، اور پھر ملائکہ سے کہا جاتا ہے ان کے نام بتاؤ، تو پھر ملائکہ وہ نام بتانے سے عاجز آ جاتے ہیں۔ اللہ آدم سے کہتے ہیں آدم ان کو خبر دو، انہیں بتاؤ، پھر آدم ان چیزوں کے اسماء بتاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں تمہیں کہتا نہیں تھا تو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو وہ پہلا عالم ارواح کے اندر جو عزتوں کا تاج آدم کو ملا تھا کس وجہ سے دیا گیا تھا؟ علم کی برکت سے عطا کیا گیا تھا۔ اگر حضرت آدم کو اتنی عزتیں ملی تھی، ملائکہ کے سامنے کھڑے کر سجدہ کروایا گیا تھا، تو بھائی علم ہی کی وجہ سے کروایا گیا تھا۔ اگر کتاب رحمت سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، امام رازی نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام چل رہے تھے اور سورۃ النمل کے اندر یہ واقعہ ہے، اور ایک چونٹی کھڑی دور سے دیکھ رہی تھی، 3 فرسخ کا فاصلہ 9 میل کے فاصلے سے وہ دیکھ رہی تھی، اور وہ اپنی ہمچولیوں سے کہتی ہے ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ وہ ہمچولیوں سے کہتی ہے کہ چلو اپنی اپنی دلوں کے اندر داخل ہو جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، اور پیغمبر کا لشکر کہیں بے خبری کے اندر تمہیں روک کر کے نہ چلا جائے۔ یہ اس چونٹی نے غور کیا تھا۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام 9 میل کی مسافت سے اس چونٹی کی بات کو سن کر فتبسم ضاحکا من قولها، اللہ کے نبی مسکرانے لگا تھا۔ 3 فرسخ کی مسافت پر، 9 میل کی مسافت پر اس چونٹی کی بات کو سنا، اور ماہر ضروریات نے لکھی ہے یہ چیز کہ چونٹی کی زبان نہیں ہوتی، اس کے منہ پر نا 2 ریشے ہوتے ہیں، بال ہوتے ہیں، اور جب اس نے کوئی بات کرنی ہوتی ہے نا تو وہ انہیں آپس کے اندر رگڑتی ہے، مس کرتی ہے، تو اس کے ساتھ والی بات کو سمجھ لیتی ہے۔ یا جس کے منہ کے اندر زبان نہیں ہے اس کی بات اللہ کا پیغمبر 9 میل کی مسافت پر کھڑے وہ بالوں کے رگڑنے کی بات سے اللہ کا نبی محسوس کر رہا ہے کہ وہ کیا بات کر رہی ہے۔ یہ میں اس نبی کا تذکرہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ جو مسجد اقصی کے اندر میرے نبی کے پیچھے کھڑا تھا۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ سلیمان علیہ السلام 9 میل کی مسافت پر کھڑے اس چونٹی کو بولنے کی، جس کی زبان نہیں ہے، اس کی بات کو سمجھ رہے ہیں۔ تو پھر ذرا مجھے بتائیے آمنہ کے لال کے علم کا ہوگا۔ تو اس چونٹی نے جو قول کیا تھا فتبسم ضاحکا من قولها، اللہ کے نبی اس کے قول پر مسکرانے لگے۔ 9 میل کی مسافت تھی بھائی، اس کی زبان بھی نہیں تھی۔ اللہ نے اپنے نبی کو اتنی سمجھ، اتنا علم عطا کیا ہوتا ہے۔ سلیمان نے اس کی بات کو سنا، اور یہ اس کا خاصہ تھا اس چونٹی کا کہ اللہ نے اس کو قرآن کے اندر ذکر فرمایا ہے، باقاعدہ ایک سورہ کا نام سورۃ النمل رکھ دیا گیا، اس چونٹی کا تذکرہ قرآن کے اندر آیا۔ تو بھائی یہ برکات علم ہی میں سے تھا۔ اور تھوڑا سا اگر آگے چلتے ہیں تو سلیمان علیہ السلام اپنے دربار والوں سے کہتے ہیں کہ مجھے تخت بلقیس چاہیے، میرے پاس کون لے کر کے آئے گا؟ ایک جن کھڑا ہوتا ہے، کہتا کہ میں لے کر کے آتا ہوں آپ کے مقام سے کھڑا ہونے سے پہلے۔ لیکن قال الذی عندہ علم من الکتاب، ایک وہ شاہد کھڑے ہوئے جس کے پاس علم کتاب تھا، کتاب کا علم تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دوں گا۔ میں یہ بات کرتا ہوں سابقہ امم کے اندر، پچھلی امتوں میں جن کے پاس کتاب علم تھا اور قرآن کا علم نہیں تھا، یہ تو خیر سے بڑی کتاب ہے جس کے اندر اول سے لے کر آخر تک سارے کے سارے علوم اس کے اندر ہیں۔ جس کے پاس سابقہ کتابوں کا علم تھا اور وہ سابقہ امتوں کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، ان کے نبی امام الانبیاء نہیں تھے، ان میں سے اگر کسی بندے کے پاس کتاب کا علم ہو تو اللہ اتنی برکت عطا کرتا ہے، اتنی طاقت سے نوازا ہوتا ہے، وہ تخت بلقیس پلک جھپکنے سے پہلے لا کر کے رکھ دیتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں اس کتاب رحمت کی برکت کیا ہوگی؟ اسی علم کی برکت سے وہ تخت بلقیس کو اللہ کے نبی سلیمان کی بارگاہ کے اندر حاضر کر دیتے ہیں۔ اس علم کی بہت ہی برکت ہے، یہاں تک کہ اسلام کا جو دوسرا نام ہے وہ دین علم ہے، یاد رکھیے گا۔ نبی مکرم علیہ السلام پر جو پہلی وحی ہوئی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، تو کس کے متعلق تھے؟ وہ علم کے متعلق نازل۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام اعزازاً اس چیز کو کہا کرتے تھے انما بعثت معلما،
اللہ نے مجھے معلم بنا کر کے بھیجا ہے۔ بھائی آپ مجھے یہ بتائیں، بادشاہت اپنی جگہ ہوتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی داؤد کو اختیار دیا تھا، دو چیزیں ان میں سے کسی کو بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ امام راضی نے لکھا ہے کہ دو چیزوں میں سے آپ کسی کو بھی اختیار کریں، آپ علم کو لے لیں، بادشاہت کو لے لیں۔ داؤد علیہ السلام کہتے ہیں مالک تو مجھے علم عطا کر دے، جب علم مانگا تو اللہ نے کہا جا علم کی برکت سے تجھے بادشاہت سے بھی نواز دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے داؤد کو اتنی طاقت دی کہ لوہا ان کے ہاتھوں کے اندر نرم ہو جایا کرتا تھا، بالکل نرم ہو جایا کرتا تھا۔ تو دیکھیے یہ کس کی برکت سے ہے؟ یہ فقط علم کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابی ہے جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دمشق کی جامع مسجد میں تشریف فرما تھے، اور ایک صاحب تھے جو قیس قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ کہتے میں قریب بیٹھا تھا کہ ایک شخص آیا مدینہ سے، کہاں سے؟ مدینہ سے چل کر دمشق آیا، کس وجہ سے؟ اور حضرت ابو درداء کے پاس بیٹھ کر کے کہتا ہے حضرت میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے شہر مدینہ سے آیا ہوں، اور مجھے یہ خبر ملی تھی کہ آپ حضور کی کوئی حدیث بیان کرتے ہیں، اور میں فقط وہ حدیث سننے کے لیے آپ کے پاس ہے۔ کہاں سے چلے تھے؟ مدینہ سے چل کر کے دمشق کی جامع مسجد میں صحابی رسول کے پاس فقط ایک حدیث سننے کے لیے گئے تھے۔ علم کی قدر تو یار ان لوگوں کو تھی، حضور کا جو وراثت تھی، جو علم دین تھا، احادیث نبویہ کی قدر تو ان لوگوں کو تھی کہ جو ایک حدیث سننے کے لیے مدینہ سے دمشق جایا کرتے تھے۔ تو جا کر کے قریب بیٹھے گا، حضور آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، کسی تجارت کی غرض سے نہیں آیا، کسی قرابت دار سے ملنے کے لیے نہیں آیا، فقط علم دین آپ سے حضور کی ایک حدیث سننے کے لیے آیا ہوں۔ تو پھر جب حدیث سننے کے لیے آئے تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریب کیا تو کہا سنو، پھر میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ حضور فرما رہے تھے ایک دن کہ جو بندہ راہ علم پہ چلتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے وہ مختصر سا سفر ہو یا بڑا طویل سا سفر ہو، جو بندہ علم کی راہ میں نکلتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنتوں کی راہ میں چلا دیتا ہے۔ وہ سمجھے کہ میں جنت کی طرف سفر کر رہا ہوں۔ اور پھر رحمت عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو طالب دین کے لیے نکلتا ہے اس کے قدموں کے نیچے جو طالب علم ہوتا ہے، علم دین حاصل کرنے کی غرض سے نکلتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقرب فرشتے اس کے قدموں کے تلے اپنے نورانی پر بچھا دیتے ہیں۔ کسی کا بڑا شاہانہ استقبال کرنا ہونا تو کیا کیا جاتا ہے؟ سرخ رنگ کے قلیم بچھا دیے جاتے ہیں، 2-3 کلومیٹر تک بچھا دیے جائیں گے۔ جب ہمارے یہاں پر بھی وزیر مشیر باہر کے صدر آتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ قلیم بچھا کر کے ان کا استقبال کیا جاتا ہے، اور وہ ان کی فرحت کے لیے خوشی کا سامان ہوتا ہے۔ اتنے خدام کریں، اتنے لوگ کھڑے استقبال کے لیے، اور سرخ رنگ کی قلیم بچھے ہوئے ہیں، اور وہ کہاں کے بنے ہوتے ہیں؟ وہیں کی مقامی فیکٹری کے ہوں گے، یا بڑی بات ہوگی تو وہ ایران سے بن کر کے آ جائیں گے، جن کا تذکرہ اقبال نے بھی کیا تھا کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہیں جوانوں کی تنشانی۔ اس سے زیادہ آج کل جوان دین سے اتنا دور چلا گیا، بہت دور چلا گیا کہ یہ کلیموں میں ناز کرتا ہے، صوفوں میں ناز کرتا ہے، لیکن دین سے دور چلا گیا۔ جو مشکلات تھے، دین کی مشقتیں تھیں، جوان اس سے پیچھے ہٹتا جا رہا ہے۔ تو بڑی بات ہے وہ کلیم ایران کے بنے ہوں گے، بڑے شاہی کلیم ہوں گے، ان کے ذریعے سے استقبال کیا جائے گا بندے کا۔ لیکن ذرا سوچے، اور وہ 2, 4, 5 کلومیٹر کی مسافت پر پیچھے ہوئے ہوں گے، لیکن آمنہ کے لال علیہ السلام نے کہا جو بندہ طلب دین کے لیے نکلتا ہے اللہ کے مقرب فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے نورانی پر بچھا دیتے ہیں، اور وہ رب کے بنائے ہوئے پر ہوتے ہیں۔ پھر یہ نہیں کہا کہ وہ یہاں تک بچھے ہوں گے، 2, 4, 5 کلومیٹر تک بچھے ہوں گے، نہیں، وہ جب گھر سے نکلتا ہے، گھر سے لے کر اس مقام تک جانے تک اس کے قدموں کے نیچے وہ پر پیچھے ہوئے رہتے ہیں۔ اور بھائی یہ اس کی بات نہیں ہے کہ جو 8 سال کا کورس کرے فقط علم دین کے اندر ہی لگا رہے، نہیں، یہ صحابی رسول ابو درداء حدیث سنا رہے ہیں، اور اس بندے کو سنا رہے ہیں کہ جو مدینے سے چلے تھے ایک حدیث لینے کے لیے، فقط ایک حدیث لینے کے لیے۔ تو کہا اگر تو اس نیت سے آ رہا ہے حضور کا دین سیکھنے کے لیے، میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں، میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تمہارے قدموں کے نیچے اللہ کے فرشتے سر وہ اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ اور پھر رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا عالم کی فضیلت کیا ہوتی ہے؟ علم کی برکت سے۔ کہا کہ عالم جو ہوتا ہے اس کی فضیلت ایسے ہے کہ جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں کتنی فضیلت ہوتی ہے، چاند چمک رہا ہوتا ہے، تو کہا جیسے اس چاند کی فضیلت ہوتی ہے
اسی طرح سے عالم کی علم کی برکت سے اس طرح سے برکت ہوتی ہے. پھر آمنہ کے لال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ انبیاء کی وراثت جو ہوتی ہے وہ علم ہوتا ہے، علم ہی عطا کیا جاتا ہے اور انبیاء علم چھوڑ کر کے جاتا ہے. تو اس علم کے لیے بندے کو صحیح کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اس علم کے پیچھے چلنا چاہیے. یہ علم جو ہوتا ہے یہ انسان کے اندر اخلاق و عادات حسنہ پیدا کرتا ہے، انسان کو خیر اور شر کی تمیز سکھاتا ہے. یہی وہ علم ہے کہ جو انسان کے قلب کے اندر عرفان الہی کی معرفت کو پیدا کر دیتا ہے، وہ مقدس نور پیدا کرتا ہے جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندہ معرفت حاصل کرتا ہے. سعدی شرازی نے کہا تھا نا کہ جو از شمع علم بے باید گداخت کہ بے علم نہ تمہارا خدارہ شما. اور بہو علیہ رحمہ نے کہا تھا کہ علم باج کرن فقیری تو کافر مرے دیوانہ ہو. بھائی جس کے پاس علم کا نور نہیں ہے وہ عرفان الہی بھی حاصل نہیں کر سکتا، اپنے رب کی معرفت نہیں پا سکتا. تو رب کی معرفت پانے کے لیے بندے کو دین پڑھنا ہوگا، علم حاصل کرنا ہوگا. وہ سب سے جو ضروری علم ہوتا ہے وہ دین کا علم ہوتا ہے. یاد رکھیے گا جو ہم پر لازم کرا، جس کے متعلق اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، گود سے لے کر کے قبر تک دین حاصل کرو، علم پڑھو. وہ کون سا علم تھا بھائی؟ وہ ضروری. ہمارے ہاں تو یہاں پر دکھ کی بات یہ ہے، ہمارے واعظین، ہمارے علماء جو جمعہ کے روز یا خطبات کے اندر بیٹھے لوگوں کو اللہ رسول کی باتیں سنا رہے ہوتے ہیں اور وہ تیاری کر کے آتے ہیں گھر سے کچھ دینے کے لیے، لیکن لوگ ان کی باتوں کو فقیت نہیں دیتے، نہیں سنتے. اور قدر والے وہ لوگ تھے کہ جو ایک فرمان سننے کے لیے مدینے سے دمشق تک کا سفر کیا کرتے تھے. ان لوگوں کو علم کی قدر تھی. لیکن جو لوگ قدر کرتے ہیں علم کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بے حساب اجر عطا کر دیتے ہیں. یاد رکھیے گا. اور پھر علم بھی تو آپ کے پاس یہ بھی جذبے ہوں کہ ہم نے علم حاصل کرنا ہے، اس کی بڑی برکت ہے. اور یاد رکھیے گا علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دل کے اندر تکبر آ جائے، ریاکاری آ جائے، اس کی نحوست بھی بہت زیادہ. یاد رکھیے گا اللہ کے رسول علیہ السلام کو فرمان ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، رب کے دربار میں کچھ لوگوں کو پیش کیا جائے گا. ان میں سے ایک شخص کو پیش کیا جائے گا جس نے دنیا کے اندر اپنی جان کو راہ خدا کے اندر قربان کر دیا تھا، شہید بندہ. اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور وہ اپنے اجر کا مطالبہ کرے گا، اللہ مجھے اجر عطا کر. مالک پوچھے گا بتا دنیا میں رہ کر میرے لیے کیا کیا تھا؟ تو کہے گا اللہ تو نے مجھے زندگی دی تھی، ایک جان دی تھی، اور بندے کے پاس اس سے بڑا قیمتی اثاثہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ ایک جان تھی میں نے تیرے نام پہ قربان کر دی تھی. خالق فرمائے گا نہیں، تو نے میرے نام پر اخلاص کے ساتھ قربانی نہیں دی تھی، بلکہ تو چاہ رہا تھا لوگ تجھے غازی کہیں، تو چاہ رہا تھا کہ تیری شجاعت کے تذکرے ہوں، لوگ کہیں فلاں بندہ بڑا بہادری کے ساتھ لڑتا تھا. وہ شجاعت کے چرچے سننے کے لیے، ریاکاری کے لیے تو نے اپنی جان قربان کی تھی، لہذا آج تجھے اجر نہیں دیا جائے گا. اللہ ملائکہ سے کہے گا اسے کشید کر کے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. اور ایک سخی کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اللہ سے عرض کرے گا مالک تو نے مال دیا، میں نے تیری راہوں پہ نثار کیا. رب کہے گا ہاں نثار تو نے کیا تھا، لیکن کس لیے کیا تھا؟ وہ نفس کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا، ریاکاری کے لیے کیا تھا، لوگوں کو دکھلانے کے لیے کیا تھا. لہذا تیرا وہ عمل ہم ضائع کرتے ہیں. اللہ ملائکہ سے کہے گا اسے بھی جہنم کے اندر ڈال دے. تیسرا وہ عالم لایا جائے گا جسے اللہ نے علم دیا تھا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ علماء کسی حدیث پر اتنا بوجھ کر عمل نہیں کرتے کہ جتنا سننے والے عمل کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور اس عالم کو پیش کیا جائے گا. اللہ اس سے کہے گا بتا تم نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ اللہ سے کہے گا مالک میں نے ساری زندگی قرآن پڑھا تھا، قرآن پڑھایا تھا، تیرے دین کی باتیں کرتا رہا. تو اللہ کہے گا اسے بھی جہنم کے اندر ڈال دیں، کیونکہ اس کے اندر تکبر آ گیا تھا. یہ جو تکبر ہے، پھر علم ہوتا ہے، تکبر علم کے اندر جو آ جاتا ہے تو یاد رکھیے گا یہ دولت کے نشے سے بھی زیادہ بندے کو ہلاک کر کے جاتا ہے. دولت کا نشہ جو ہوتا ہے، جو وہ تکبر ہوتا ہے، وہ بندے کو اتنا ذلیل نہیں کرتا جتنا علم کا جو نشہ ہوتا ہے، جو تکبر ہوتا ہے، بندے کو زیادہ ذلیل کر کے چلا جاتا ہے. جس طرح سے شیطان کو روم دیا گیا تھا، ذلیل کر کے بارگاہ الہی سے نکال دیا گیا تھا، وہ کس وجہ سے تھا؟ اس کے اندر یہ تکبر آ گیا تھا کہ میں زیادہ جاننے والا ہوں، میں بہتر ہوں، مجھے زیادہ پتا ہے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام حسد کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے. یاد رکھیے گا ان چیزیں ان کے اندر حسد کرنا جائز ہے. رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا لا حسد فی اثنین، حسد نہ کیا جائے مگر دو چیزوں کے اندر. وہ شخص جس کو اللہ نے مال عطا کیا، رجل عطا اللہ مالا، وہ بندہ جس کو اللہ نے مال دیا اور پھر وہ کیا کرے، اس مال کو راہ خدا کے اندر نشاور کرتا جائے.
نثار کرتا جائے، قربان کرتا جائے، پھر شفقت کرے. ہمارے یہاں یہ مزاج نہیں ہوتا. ہم بدکاریوں کے اندر، گناہوں کے اندر شفقت کر گزرتے ہیں. جو دنیا کا مزاج ہوتا ہے، دنیاوی رسومات ہوتی ہیں، ان کے اندر کہتے ہیں بھائی اس نے یہ کیا، میں اس سے بڑھ کر بھی کروں گا. دنیاوی رسومات کو فوقیت دی، ان کے اندر شفقت کرنا چاہیے. لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ معمول تھا کہ صحابہ نیکیوں کے اندر شفقت کیا کرتے، ایک دوسرے سے آگے گزرنا چاہتے. تو حضور نے فرمایا کہ حسد نہ کیا جائے، لیکن اس معاملے میں حسد کیا جائے. اگر کوئی خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ کے اندر تو حسد کرے، یار میرے پاس ہوتا میں اس سے بھی بڑھ کے خرچ کرتا اللہ کی بارگاہ میں. اور دوسرا وہ بندہ کہ جس کو اللہ نے علم عطا کیا ہے، وہ کیا کرے، وہ علم دین کو مزید سیکھے، پھر اللہ کی مخلوق کے اندر بانٹتا ہے. علم کو جتنا ہو سکے بانٹے، اس کے مطابق جو پڑھا ہے اس کے مطابق عمل کرے، اس کے مطابق فیصلے کرے. پھر علم کی برکت، علم کی بہاریں بندوں کو عطا ہوتی ہیں. تو یاد رکھیے گا اسی علم کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم کو عزتوں کے تاج عطا کیے ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اب ایک بندہ بڑی عزت و شرافت رکھتا ہے، لیکن یاد رکھیے جو مدرس ہوتا ہے، پڑھانے والا استاد ہوتا ہے، جب وہ عزت کی مسند پہ بیٹھے طلباء کو سبق دے رہا ہوتا ہے، تو بتائیں یہ بادشاہ کم کیوں نہیں کرتے جو عزت کی مسند پر بیٹھا ہوا ہے. اور اللہ کہ رسول علیہ السلام کے فرمان لوگوں کو پڑھ کے سنائے جا رہے ہیں، طلباء کو سنائے جا رہے ہیں، دین کی باتیں سکھائی جا رہی ہیں، اور یہ اعزاز کم نہیں ہوتا. تو علم کی برکت ہی کے ذریعے سے انسان کو انسانیت کا طریقہ معلوم ہوتا ہے. انسان کو پتہ چلتا ہے میں انسان ہوں اگر بندے کے پاس علم آ جائے. اگر نہ علم نہیں ہوتا، یہ فقط علم ہی کی برکت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات سے تمیز کر رکھا ہے، جدا کر رکھا ہے. کس وجہ سے؟ علم کی برکت سے. اگر بندے کے اندر جوہر نجاب نہیں پایا جاتا، وہ علم سے دوری اختیار کرتا ہے، راہ فراغت اختیار کرتا ہے، پھر اس کو یہ برکتیں نصیب نہیں ہوں گی. جہاں سے بھی ملے ایک فرمان نبوی ملے، کوشش کریں اسے اپنے معنی کے اندر جگہ دیں، اسے سمائے اپنے سینے کے اندر. یار کل کے لوگ تو بڑی مشقت کیا کرتے ہیں، ہمارے محدثین اتنے سفر کر کے جایا کرتے تھے علم پڑھنے کے لیے، یہ برکتیں سمیٹنے کے لیے. لیکن آج تو ہمیں گھروں کے اندر ساری کی ساری چیزیں میسر آ جاتی ہیں، ہمارے گھر کے اندر موجود ہیں، لیکن ہم پھر بھی دین سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں. تو چاہیے ہمیں اس بات پہ غور کریں، تفکر کریں کہ کل اگر مسلمانوں کو مقام اوج حاصل تھا، بلندیاں حاصل تھی، تو اس وجہ سے تھی کہ وہ دین کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے، وہ اس کو واقعی ورثہ انبیاء سمجھا کرتے تھے. لیکن آج ہم نے دوری اختیار کی کتاب و سنت سے. اور پھر ایک بڑی بات یہ ہے، یاد رکھیے گا، جس بندے کے پاس یہ نور آ جاتا ہے نا، اس کے ذریعے سے اللہ اس کے چہرے پہ نور لے آتا ہے. علم جو ہوتا ہے یہ بظاہر چہرہ سفید تو نہیں کرتا، میں کہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ چہرے پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، بندے کا چہرہ منور ہو جاتا ہے اس علم کی برکت سے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس علم کی برکت سے وہ عالم دین ہو یا طالب علم دین ہو، ان کا جو کام ہوتا ہے ہر کام منظم، مرتب اور ایک طریقے کے ساتھ، بہترین طریقے کے ساتھ ہوتا ہے. اس کی نسبت کے جو بندے کے پاس علم نہیں ہوتا، اس کے کام کے اندر بے ڈھنگا پن ہوتا ہے، ترتیب نہیں ہوتی، کوئی کام بھی منظم طریقے سے نہیں کیا جاتا. لیکن دین کی برکت یہ ہوتی ہے، علم کی برکت یہ ہوتی ہے کہ عالم دین کا ہر کام منظم اور مرتب ہوتا ہے. اور جو اس کے پاس بیٹھتا ہے اسے پھر خوشبو آتی ہے، اخلاق کی خوشبو آتی ہے. لیکن اگر عالم کے پاس بیٹھے تو پھر اسے عطر محسوس نہ ہو، خوشبو نہ آئے، تو پھر عالم کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ یار میرے اندر کوئی کمی ہے، میرے اخلاق کے اندر کوئی کمی ہو سکتی ہے کہ میں تو فرمان خداوندی پڑھتا ہوں، اللہ کے رسول کے فرمان پڑھتا ہوں، اس کی برکتیں، اس کی بہاریں لوگوں کو نصیب نہیں ہوتی. تو یاد رکھیے گا، شروع اسلام سے لے کر بلکہ انسانیت کے آغاز سے لے کر کے انسان کو جو عزت و تکریم بخشی گئی ہے اس علم کی برکت سے. اگر آپ اس علم کو چھوڑ دیتے ہیں تو اسلام کی برکتوں سے بندے کو محروم کر دیا. داؤد سے کہا گیا تھا کیا چیزیں چاہیے؟ کہا اللہ مجھے علم عطا کر دے، مجھے دولت نہیں چاہیے. اللہ نے کہا اگر تو نے آج علم مانگا ہے جا پھر دولت بھی تجھے بے شمار عطا کر دیتے ہیں، بادشاہتیں بھی تجھے دیتی ہیں. اللہ نے بڑی نعمتوں سے سرفراز کر دیا، اس وجہ سے کہ انہوں نے مانگا یہ تھا کہ اللہ مجھے علم عطا کر. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہی فرمان ہے، من یرد اللہ بخیر یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلا چاہتا ہے اسے سمجھے دین عطا کرتا ہے. تو آپ کوشش کریں جس قدر ہو سکے قرآن کی ایک سورت، کوئی ایک چھوٹی سی ایک آیت کریمہ، حضور کا کوئی ایک فرمان ڈیلی بیس پہ روزانہ
اسے سمجھنے کی کوشش کرے کہ یار ایک آیت آپ کے قرآن کی ہماری سمجھ کے اندر آ جائے. کوشش تو کرنی چاہیے نا بندے کی, کوشش کے ساتھ ہی یہ کام ہوتے ہیں. اور پھر دیکھیں گا آپ کا دل منور ہو جائے گا, اندر سے شادمانی کے نغمے ہوتے ہیں کہ بندے کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے, لیکن اندر تاریکی ہے اس وجہ سے کہ ہمارے اندر قرآن کا نور نہیں ہے, ہمارے اندر رسول پاک علیہ السلام کے فرمان کا نور نہیں ہے. مجھے اور آپ کو کوشش کرنی ہے کہ اس علم دین کی حقیقی برکتیں اور بہار اس مٹنی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کتاب و حکمت کی سمجھ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الفاتح. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجینا من النار بالقرآن. مولا قدوس نماز فجر ادا کی گئی اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمانا. اللہ خلوص دل کے ساتھ, حضور قلب کے ساتھ, عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا کرتے ہیں. مولا قدوس ہماری پیشانیوں کو سجدوں کے نور سے منور فرما. اللہ ہماری نظر میں جوہر حجاب عطا فرما. اللہ کریم فکر و خیالات کو طہارتیں عطا کرتے ہیں. مولا دنیا آخرت کی بھلائیوں سے نوازنا, زمینی آسمانی آفات و بلیات سے بچائے رکھنا. مولا یہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ مڑے جائیں. پھیلی ہوئی جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے بھرپور فرما. وقت کی بہاریں نصیب ہوں, مقدر کی خزائیں رشد فرما. ہر ذلت سے, ہر قلت سے, ہر علت سے رہائی نصیب فرما. اپنے پاک نبی کی ترقی عطائی نصیب فرما. الہی خار ہیں, بدکار ہیں, ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں, کچھ بھی ہیں تیرے رسول کی امت سے ہیں. اللہ حضور کے صدقے سے ہمارے حالات پر رحم و کرم فرما. اللہ امت کو وحدت کے نور سے منور فرما دے. اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزتیں عطا کر دے. اللہ کریم اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما. مولا جو مانگا عطا فرما. الہی جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے, اللہ اپنی رحمت سے عطا کر دے. اللہ ہم سب کی نیک خواہشات کو پورا فرما دے. مولا ان دعاؤں کو, التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. الہی جو کہا سنا اللہ قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرما. اللہ ہم سب کو اپنے دین سے حظ وافر عطا فرما. اللہ دین کی فقاہت عطا کر دے. پاک رسول علیہ السلام کے فرمان کو اللہ ہمارے دلوں کے اندر جگہ عطا کر دے. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ